برادران اسلام، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ جب کسی بھائی کا انتقال ہو جائے تو ہمیں کس کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ اگر گھر میں کوئی انتقال کر گیا ہے تو اس کے لیے کفن منگائیں اور خود وہ کفن اپنے حساب سے بستر پر تیار کریں، جنازے کی چارپائی پر تیار کریں۔ اس کے بعد غسل دیں، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ دوسرا اگر غسل دے گا تو کیا غسل نہیں ہوگا؟ جی ہو تو جائے گا، لیکن بہار شریعت میں دیگر تمام کتابوں میں یہ بات اس لیے لکھی گئی ہے کہ اگر اپنا قریبی رشتہ دار یا گھر میں سے کوئی شخص مرنے والے کو اگر غسل دیتا ہے اور غسل کے درمیان اگر کوئی غلط چیز دیکھی گئی، یعنی مان لیجیے جسم سے اسمیل آ رہی تھی، بدبو آ رہی تھی، یا جسم کا کوئی حصہ روح نکلنے کی وجہ سے نیلا پڑ گیا تھا، کالا پڑ گیا تھا، تو اپنا اگر ہوگا تو اس کو چھپا لے گا، اور اگر غیر اس چیز کو دیکھے گا تو وہ چھپائے گا نہیں، بلکہ وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا کہ میں نے غسل دیتے وقت یہ چیزیں اس بندے کے اندر دیکھیں، جس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اس کی رسوائی ہوگی، لوگ اس کو طرح طرح کی باتیں کریں گے کہ بھئی بندہ گناہ گار تھا، یہ تھا وہ تھا، اسی بنا پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے کفن بھی گھر والا خود پہنائے اور غسل بھی گھر والا خود دے۔ اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو خاندان میں کوئی ایسا شخص ہوگا جو غسل دیتا ہوگا، یا پھر رشتہ داری میں کسی خاص کو، قریبی رشتہ دار کو یا قریبی گھر والے کو چاہیے کہ وہ مرنے والے کو غسل دے اپنے ہاتھوں سے۔ اس کے علاوہ جب کاندھا دینے لگیں تو کاندھا بھی دیں آپ، اور قبرستان جا کر کے نماز جنازہ بھی پڑھیں۔ قبرستان میں کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ کوشش مکمل یہ رہنی چاہیے ہماری کہ ہمارے گھر سے جو ہمارا عزیز گیا ہم اس کی نماز جنازہ خود پڑھائیں، اگر ہم باشرہ ہیں تو، یعنی چہرے پر داڑھی ہے، شریعت کو فالو کرتے ہیں، تو اب گھر کے کسی شخص کو چاہیے کہ وہ خود نماز جنازہ پڑھائے۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد میں جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس وقت بھی ہم نے دیکھا ہے کہ گاؤں دیہات کے اندر ایک شخص سے کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہو دعا پڑھیے مٹی ڈالنے کی، اور ہم مٹی ڈالتے ہیں۔ لہٰذا اس چیز کو یاد رکھیں، یہ کوئی پہاڑ نہیں ہے دعا یاد کرنا۔ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے اسکرین پر بھی اس کا فوٹو لگا دیا ہے جس پر لکھا ہوا ہے منہا خلقناکم، ایک بار مٹی ڈال دو، وفیہا نعیدکم، پھر مٹی ڈالو، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس طریقے سے 3 بار قبر پر مٹی ڈالو۔ اچھا، یہ سارے کام اگر آپ کریں گے، تو آپ کو بینیفٹ کیا ملے گا، فائدہ کیا ملے گا؟ تو اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ اگر تیرے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہیں تو اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگر مرنے والا نیک تھا اور ہم نے اس کو جو ہے اس کی تدفین بھی کی، اس کو غسل بھی دیا، اس کو کفن بھی پہنایا، مرنے والا اگر نیک ہے تو اس نیک کی وجہ سے اللہ تیرے گناہ مٹا دے گا، اور اگر تو نیک ہے اور مرنے والا گناہ گار تھا تو تیری نیکی ہونے کی وجہ سے اللہ کریم اس کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ تو عزیزان گرامی وقار، اس چیز کو خاص کر کے آپ لوگ یاد رکھیں کہ کسی کا بھی انتقال ہو تو کوشش یہ رہنی چاہیے کہ وہ سارے کام جو اجنبیوں سے ہم کرواتے ہیں، کرائے پر بلا کر کے لوگوں سے کرواتے ہیں کہ جی جناب آپ آ جائیے، آپ آ جائیے، آپ آ جائیے، تو بہتر یہ ہے کہ کوئی نہ آئے آپ کے گھر میں اور آپ خود ہی ان تمام کاموں کو انجام دے تو یہ مردے کے لیے بڑا بہتر ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اس چیز کو بھی خاص کر کے خیال رکھیں کہ جب ہم قبر میں کسی مردے کو رکھ دیتے ہیں نا تو اس کا حال ایسا ہی ہوتا ہے جیسے بیچ سمندر میں کوئی شخص گوتے کھا رہا ہے اور اسے ساحل کا انتظار ہے کہ کوئی آئے اور مجھے کنارے پہ لے کے جائے۔ اسی طریقے سے جب ہم مردے کو دفنا کر کے آتے ہیں تو وہ ہماری چپل کی آہٹ تک سنتا ہے اور وہ آوازیں لگاتا ہے، لیکن وہ آوازیں ہمیں سنائی نہیں دیتی ہیں۔ لہٰذا وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ کوئی آ جائے میری قبر پہ تھوڑی دیر کے لیے اور کچھ پڑھ کر کے چلا جائے۔ تو لہٰذا یہ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اپنے تمام عزیز دوستوں کے پاس اس کو شیئر کر دیں تاکہ اس سے اور لوگ بھی فائدہ حاصل کر سکیں۔